کل کے سبق میں یہ بات ہو گئی تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت حق ہے۔ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آگے ہمارا عقیدہ ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ آیا پیغمبروں کی تعداد ہے کوئی خاص، یا ان کی تعداد بیان کرتے وقت کم و بیش کا لفظ کہنا چاہیے؟ تب یہ مسئلہ بیان کر رہے۔ مسئلہ یہاں سے یہ ہے کہ دیکھیے پیغمبروں کی کوئی ایسی خاص متعین تعداد نہیں ہے کہ بس صرف آپ کہتے کہ 1,24,000 ہے، بس اس سے آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، بلکہ جب بھی کہے گا نا کہ 1,24,000 ہے تو کم و بیش کا لفظ بھی ساتھ کہہ دے، کیونکہ یہ لفظ اگر کوئی نہیں کہے گا نا تو کسی ایک عدد میں ان کو کیا کرنا، محصور سمجھنا، معدود سمجھنا کہ بس صرف یہی تعداد عدد ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو پیغمبر نہ ہو وہ شاید اس میں داخل ہو جائے، کم کا لفظ بھی کہنا چاہے نا۔ اگر کوئی پیغمبر ہو تو شاید وہ نکل جائے، اس لیے بیش کا لفظ بھی کہنا چاہیے، تو کم و بیش کا لفظ کہنا چاہے۔ بعض حدیث شریفوں میں تو انبیاء کرام علیہ السلام کا جو عدد مروی ہے، جسے آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ انبیاء وغیرہ رسول جو ہے کتنے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام 1,24,000 ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں 2,24,000 ہے۔ بس بہتر یہ ہے کہ شمار میں کسی خاص عدد کی تعین نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ بعض پیغمبروں کی خبریں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں اور بعض کی بیان نہیں کی ہیں۔ تو اگر آپ کیا کریں گے، عدد معین بتائیں گے نا، تو اس میں احتمال ہے کہ غیر نبی میں شمار ہو جائے۔ اگر کیا کرے اصل عدد سے زیادہ شمار کرے، اگر آپ کیا کریں اسی عدد کو لے لینا، تو یہ بھی احتمال ہے کہ بعض انبیاء خارج ہو جائے، جب کیا کریں گے کم شمار کریں گے۔ اس لیے کہ جو حقیقی تعداد ہے اور یقینی تعداد ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ خبر واحد میں جو بات مذکور ہے، اگر اس میں تمام شرائط ہو نا تو اس سے زیادہ یہ ظن کا پیدا حاصل ہوگا نا، یقین کا پیدا تو حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کیا کریں گے، یقینی طور پر کسی خاص عدد پر زور نہیں لگائیں گے۔ اور خود قرآن کریم نے بھی پوری تعداد وغیرہ کا ذکر تو نہیں کیا، مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ بس اجمالی طور پر یہ عقیدہ رکھنا چاہے نا کہ تمام انبیاء و رسول کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام، شرائع، فرامین لائے ہیں، تبلیغ کرنے والے تھے، امت کو ڈراتے تھے بری باتوں سے، برے کاموں سے، بری باتوں پر، اور اچھے کاموں پر کیا کرتے تھے، ابھارتے تھے، اور کیا کرتے تھے، تبشیر اور انذار کا کام کرتے تھے، اور امت کے کیا تھے، خیر خواہ تھے۔ پھر آگے یہ بات ہے نا کہ تمام پیغمبر جتنے بھی تھے نا، انہوں نے اپنے کام میں حق ادا کیا ہے، کسی نے کوئی تقصیر نہیں کی، اور انہوں نے کوئی کہیں جھوٹ یا سہو وغیرہ نہیں کیا کہ جھوٹ وغیرہ سے کام لیا ہو، بلکہ سب جھوٹ سے کیا ہوتے ہیں، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، کفر سے بھی معصوم ہوتے ہیں، بڑے گناہوں سے وغیرہ۔ اگرچہ بعض حضرات نے کیا کر دیا ہے، کچھ گفتگو کیا ہے چھوٹے گناہوں کے متعلق، بہتر بات یہی ہے کہ حضرات پیغمبروں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان کی شان میں کیا کرے، قدا کرے، ان کی شان میں عیب ہو جائے، یا کیا ہو ایسی بات ہو نا کہ ان کی شان کے لائق بات نہ ہو، یعنی جو کس پر دلالت کرے، خصت پر، دناعت پر دلالت کرے، خسیس و دنی ہونے پر، ایسے کاموں سے تو بالکل کیا ہے، پیغمبر پاک ہے۔ اب یہی عقیدہ بتا رہے کہ وَالْأَوْلَى أَلَّا يُقْتَصَرَ يَا أَلَّا يَقْتَصِرَ عَلَى عَدَدٍ فِي التَّسْمِيَةِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَلَا يُؤْمَنُ فِي ذِكْرِ الْعَدَدِ۔ اگر خاص عدد ذکر کریں گے تو اس میں امن نہیں ہے، يَدْخُلَ فِيهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنْ ذُكِرَ عَدَدًا أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِمْ أَوْ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِيهِمْ، یا بعض نکل جائیں إن ذکر اقل عدد من عددهم، یعنی
ان خبر الواحد على تقدیر اشتمال على جميع الشرائط، اگر خبر واحد میں تمام شرطیں بھی ہونا تب بھی المذکورہ فی اصول الفقہ لا يفید الا الظن، اس سے صرف ظن کا پیدا ہوتا ہے، قطعیت کا نہیں، ولا عبرۃ بالظن فی باب الاعتقادیات، اور تو اعتقاد کی بات ہے نا، عقیدے کی بات ہے، اس میں ظن نہیں چلتا، اس میں یقین چلتا ہے، خصوصاً اذا اشتمل على اختلاف روایت، جبکہ یہاں پر روایت میں اختلاف بھی ہے، وکان القول بموجبه مما يفضي الى مخالفت ظاہر الکتاب، اگر اسی کو آپ لیں گے نا کہ بس اتنی تعداد ہے تو ظاہر کتاب کی بھی مخالفت ہو جائے گی، وہ ہوا ان بعض الانبیاء لم يذکر للنبی علیہ السلام، بعض انبیاء کا تو ذکر نہیں ہوا، ويحتمل مخالفة الواقع وهو عند النبي وهو عد النبي من غير الانبیاء او غیر النبی من الانبیاء، یا واقعی کی بھی مخالفت ہو جائے گی نا کہ جو نبی نہ ہو اس کو آپ غیر نبی سمجھیں گے، یا جو نبی نہ ہو اس کو نبی سمجھیں گے، بناء على ان اسم العدد اسم خاص فی مدلولہ، خاص عدد ذکر کرنے اس لیے بھی صحیح نہیں ہے نا کہ عدد کیا ہے مدلول میں خاص ہوتا ہے، جب آپ کہیں نا کہ 3 گلاس تو مانا ہے 4 نہیں 5 نہیں، صرف ہی 3 ہے، تو اس طرح 1,24,000 اگر صرف آپ کہیں 1,24,000 تو مطلب ہے کہ 1,24,000 سے نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، تو کم و بیش کہنا چاہے اس میں، لا يحتمل زیادة والنقصان، وكلهم كانوا مخبرین مبلغین عن اللہ تعالی، سب پیغمبر اللہ کی طرف سے تبلیغ کرنے والے تھے، پیغام رساں تھے اور خبر دینے والے تھے، لأن هذا معنى النبوة والرسالة، صادقین اور سب سچے تھے، جھوٹ سے پاک تھے، ناصحین للخلق امت کے لیے خیر خواہ تھے، لئلا تبطل فائدة البعثة والرسالة، کہ خیر خواہ تو اسی ہوتے ہیں نا، پیغمبر بدخواہ نہیں ہو سکتے، کہ بعثت کا اور رسالت کا جو مطلوب ہے وہ یہی ہیں، وفي هذا اشارۃ الى ان الانبیاء معصومون عن الكذب، اس میں اشارہ ہے کہ جھوٹ وغیرہ سے پیغمبر پاک تھے، خصوصاً فيما يتعلق بامر الشرائع وتبلیغ الاحکام وارشاد الامہ، خصوصاً تو دین کے کاموں میں، اما عمدن تو اسے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی پیغمبر نے جھوٹ کہا ہو یا جھوٹ کا کوئی کام کیا ہو، فبال اجماع، اس پر تو اجماع ہے، واما سہون بھی نہیں ہو سکتا، فعند الاکثرین، سب کا اس پر اتفاق ہے اکثر کا، وفی عصمتهم عن سائر الذنوب تفصیل، ہاں تمام گناہوں سے معصوم ہونے میں علماء کی کچھ کیا ہے تفصیل ہے، وهو انهم معصومون عن الكفر، کہ کفر سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے، قبل الوحی وبعدہ بالاجماع، پیغمبر وحی سے پہلے بھی اور وحی کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، کفر سے معصوم ہوتا ہے، وکذا عن تعمد الکبائر عند الجمہور، اور اس طرح بڑے گناہ سے بھی، خلاف الحشویہ، ہاں ایک فرقہ حشویہ جو کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء بڑے گناہ کر سکتے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کہاں کریں گے، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي امْتِنَاعِهِ بِدَلِيلِ السَّمْعِ أَوِ الْعَقْلِ، یہاں پر جو امتناع کی بات ہے نا کہ ان سے بڑے گناہ وغیرہ نہیں ہوتی، عقل کی بات یا نقل کی، فَجَوَّزُ الْأَكْثَرُونَ، بعض حضرات نے اکثر نے جائز سمجھا ہے، اما الصغائر، صغائر جو گناہ ہیں چھوٹی، پہ يجوز عمدًا عند الجمہور، جمہور نے کہا ہے کہ وہ ہو سکتے عمدًا، خلافاً للجبائی، جبائی معتزلی سے کہتے کہ وہ بھی نہیں ہو سکتے، واتباعی، اس طرح اس کی جو متبعین ہیں، ويجوز سہون بالاتفاق، ہاں چھوٹے گناہ نے جو کیا ہے خلاف اولا کام ہے نا، وہ پیغمبر سے سہون ہو سکتے ہیں، الا ما يدل على الخصۃ، ہاں وہ کام نہیں ہو سکتی جو مکروہ ہے اور کیا ہے کم درجے کے خلاف اولا ہے، جو خصت پر، دناعت پر، ذلیل ہونے پر اور آدمی کے گھٹیا ہونے پر دلالت کرے، جیسے کثرت لقمۃ، ایک لقمے کا چوری کرنا، وہ تطویب حبۃ، ایک دانے میں کیا کرنا، ناف تول میں کمی کرنا وغیرہ، لیکن المحققون اشترطوا ان ينبهوا علیہ، لیکن محققین نے یہ شرط بھی لگائی ہے نا کہ اگر نبی سے کوئی ایسا کام صادر ہو جو بظاہر خلاف اولا ہو اور لگ بھی رہو تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہوگی، فینتوا عنہ، اس سے پھر رک جاتے ہیں، هذا کل بعد الوحی، وحی کے بعد، واما قبل فلا دلیل علی امتناع صدور الکبیرہ، وہی سے پہلے بڑے گناہ کے منع ہونے پر تو کوئی سی دلیل نہیں، وذهبت المعتزلة الى امتناعها، معتزلہ اس طرف گئے ہیں کہ انبیاء سے نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں ہو سکتے، لأن تجب النفرة المانعة عن اتباعهم، کہ پھر ان سے نفرت پیدا ہوتی ہے، فتفوت مصلحة البعثہ، تو بعثت کا جو پیدا ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، والحق منع ما يجب النفرة، بس حق بات اس میں یہ ہے کہ وہ چیز ان سے نہیں ہو سکتی جس سے نفرت پیدا ہو کسی کی، کعہر الامہات، جیسے ماں سے زنا وغیرہ کرنا، والفجور، یا اور فجور کام کرنا، والصغائر، یا وہ چھوٹے گناہ، دال علی الخصہ، جو دناعت پر دلالت کرے، ومنعت الشیعۃ،
شیعہ حضرات نے منع کیا ہے صدور الصغیرۃ والکبیر قبل الوحی و بعدہ، کہ وحی کے بعد اور وحی سے پہلے انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا نہ بڑا، لیکنہم جوزوا اظہار الکفر تقیۃ، لیکن انہوں نے ایک عجیب کام کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انبیاء کفر کر سکتی تقیہ کے لیے، تقیہ مانا جان وغیرہ بچانے کے لیے، کسی مصلحت کے لیے، دل میں ایمان ہو لیکن ظاہراً کیا کرے سکر، لیکن یہ بات کیا ہے عقل نہیں قبول کرتی۔ اذا تقرر هذا فما نقل عن الانبیاء علیہم السلام مشور بکذب ومعصیۃ فما کان منقولا بطریق الحاد فمردود۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے جو کام منقول ہے نا کہ مثلا اس نے جھوٹ بولا تھا ظاہراً جو لگ رہے نا، یا معصیت لگ رہے، اور جو کیا ہے خبر واحد میں آئی ہوئی ایسی بات، حدیث واحد میں نا جس کو خبر واحد کہتے ہیں، تو اسی بات مردود ہوتی ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ وما کان بطریق تواتر، لیکن اگر اسی بات ہو کہ تواتر سے آئی ہو تو پھر کیا کریں گے اس کا، فمصروفا عن ظاہری، اس کا ظاہری معنی نہیں لیں گے، انہم کا جتنا بھی ممکن ہو الا فمحمل علی ترک الاول، ورنہ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ اس سے خلاف والا کام مراد ہے، او کونی قبل البعثۃ، تفصیل ذلک فی الکتب المبسوطہ، مزید اس کی تفصیل جو ہے نا بڑی کتابوں میں ہے۔